یہ ہر بار لڑکی کو ہی کیوں قربانی دینی پڑتی ہے؟ میں ہی کیوں؟ مجھے نہیں کرنی اس خڑوس سے شادی۔ پورے خاندان میں آ جا کے میرے لیے وہی سڑو اور خڑوس رہ گیا ہے۔ دلکش منہ بناتے بولی، جبکہ اب اس کی زبان مزید فراوانی سے چلنی باقی تھی۔ تھوڑا کنٹرول کر لو اپنی اس خرافاتی زبان پر۔ تمہارے داجی نے سنا تو غضب ہو جانا ہے۔ اس کی والدہ تبسم بیگم نے اسے چپ کرانا چاہا۔ ہاں، بس مجھے ہی چپ کرواتے رہنا، میرے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور داجی سے کہہ دیں مجھے ان کے خڑوس پوتے سے شادی نہیں کرنی۔ ہر وقت منہ پہ 12 بجے رہتے ہیں۔ مجال ہے کہ کبھی کسی نے انہیں مسکرا کے بات کرتے دیکھا ہو۔ ہر وقت سڑی شکل بنا کے رہتے ہیں، جسے رومانس کا بھی بالکل نہیں پتا۔ ایسے بندے سے کوئی پاگل لڑکی ہی شادی کرے گی۔ وہ تو رخ پھیرے اپنی بولتی چلی جا رہی تھی، جبکہ یہ تک نہ پتا چلا اس کی ماں اندر آئے فرجاد شاہ کے اشارے کرنے پہ وہاں سے جا چکی تھیں۔ اور دلکش کے اپنے بارے میں نادر خیالات سن کر فرجاد کے دماغ کی رگیں بھڑکی۔ وہ تھی ہی کتنی، صرف 18 کی، ابھی نئی نئی کالج جوائننگ تھی، اور اسے رومانس بھی چاہیے تھا۔ فرجاد شاہ کا دماغ تو صحیح معنوں میں گھوما۔ آج ہی داجی نے اپنی خواہش کا اظہار اس سے کیا تھا، جس پہ وہ انکار کر چکا تھا۔ وہ اس سے 10 سال چھوٹی تھی، اور وہ ایک امیچور لڑکی کو کسی صورت اپنی بیوی نہیں بنا سکتا تھا۔ لیکن داجی کی ضد پہ وہ فی الحال چپ کر گیا اور سوچنے کا وقت مانگا تھا۔ وہ یہاں تبسم بیگم جو اس کی چچی جان تھی، ان کے پاس کچھ کام سے آیا تھا، اور اب یہاں آ کے اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ بس فیصلہ ہو گیا، اب مجھے کوئی مجبور نہ کرے اس ہٹلر سے شادی کرنے کے لیے۔ وہ پلٹی تھی کہ اس کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ حلق نے جیسے کچھ کہنے سے ہی انکار کر دیا۔ اسے اپنی آواز حلق میں دبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سامنے ہی وہ جلاد ہٹلر کھڑا اس سے ہی گھورے جا رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہی تھی؟ پھر سے بولنا۔ وہ 2 قدم کا فاصلہ طے کرتا ماتھے پر بل ڈالے اس کے پاس ہوا۔ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ گھبرا کے 4 قدم پیچھے ہٹی۔ باہر زور سے بادل گرجے تھے، ویسے ہی بادل دلکش کے اندر بھی گرج رہے تھے۔ تمہیں شرم لحاظ ہے یا نہیں؟ کیا خرافات دماغ میں پال رکھی ہیں؟ تمہاری ایج ہے ان سب باتوں کی؟ وہ اسے ہمیشہ کی طرح غصے سے لتاڑ رہا تھا۔ ایج تو میری شادی کی بھی نہیں۔ وہ پیچھے ہوتے اس سے کافی فاصلے پہ ہو چکی تھی، لیکن کسی کو وہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ دور جاتے بھی اپنی زبان کے جوہر دکھانے سے باز نہ آئی۔ تمہیں تو میں شادی کے بعد تیر کی طرح سیدھا کروں گا۔ بہت پرپرزے نکل آئے ہیں۔ بہت اچھے سے تمہارے کسبل ٹھیک کروں گا۔ وہ اسے دھمکی لگاتا پیچھے ہٹا۔ ایسے ہی ٹھیک کر لیں گے، میں ڈرتی نہیں آپ سے۔ اس سے کافی فاصلے پہ ہونے سے وہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھی۔ یہ اور بات تھی کہ زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ ڈرنا کیا ہوتا ہے، شادی کی پہلی رات تمہیں بتاؤں گا۔ چچی جان، چچی جان۔ وہ وہیں سے تبسم بیگم کو آوازیں لگاتا انہیں باہر بلانے لگا۔ کیا ہوا فرجاد بیٹا؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ چچی جان، آپ اسے تیار کریں، میرا نکاح اس سے آج ہی ہوگا۔ داجی کو بھی بتا دیتا ہوں اور اپنی رضامندی بھی دے دیتا ہوں، آپ تیاری کریں۔ وہ پل میں فیصلہ کر گیا۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نہیں کروں گی آپ سے نکاح۔ وہ غصے سے بولتی اس کے پاس چلی آئی۔ فرجاد نے بمشکل خود پہ قابو پایا۔ چچی جان، اگر اس نے کوئی بھی بکھیڑا ڈالا تو اسے مجھ سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اس بار معافی نہیں ملے گی۔ وہ اسے وارن کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ امی، میں کہہ رہی ہوں مجھے اس خڑوس جلاد سے شادی نہیں کرنی۔ چٹاخ تبسم بیگم کا ہاتھ اٹھا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ماں کو آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ تم بس بیوہ ماں کی عزت کو نیلام کر دو، اور کچھ نہیں۔ اس بڑھاپے میں اب تم مجھے برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہو۔ کیا اس دن کے لیے اللہ سے رو رو کے دعا مانگی تھی؟ اللہ ہمیں بیٹی کی رحمت سے نوازے۔ وہ بے انتہا دکھی ہو رہی تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد وہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ میکے میں لے دے کے ایک بھائی تھا جو بیوی کا غلام تھا۔ دلکش اس وقت 5 سال کی تھی، اور ایک بیٹی کے ساتھ انہوں نے تبسم بیگم کو قبول نہ کیا۔ عدت کے بعد وہ واپس اپنے سسرال آ گئیں، اور داجی کی خواہش پہ حویلی کا ایک حصہ ان کے نام مختص کر دیا گیا، جو ان کا حق تھا۔ پر داجی سے تبسم بیگم نے کبھی کوئی ڈیمانڈ نہ کی، بلکہ وہ ہر ماہ ایک اچھا خاصا اماؤنٹ دلکش کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتے تھے۔
جو بقول ان کے ایک بیٹی ہونے کے ناطے اس کا حق تھا۔ گھر کا سارا راشن خرچہ داجی نے ہی اٹھایا ہوا تھا۔ شروع میں داجی نے چاہا کہ وہ بھی باقی گھر والوں کے ساتھ مل کے رہیں، لیکن تبسم بیگم کی انا اور خودداری نے اجازت نہ دی۔ وہ کسی چیز پہ اپنا حق نہیں سمجھتی تھیں، پھر بھی داجی ہر طرح کا ان کا خیال رکھتے تھے، اور اب سب سے بڑھ کر انہوں نے دلکش کے لیے اپنے سب سے ہونہار پوتے فرجاد حسن شاہ کا انتخاب کیا تھا، بجائے اس کے کہ ان کی بیٹی اپنے داجی کی شکر گزار ہوتی۔ وہ الٹا اپنی زبان کی جوہر افشانی دکھا رہی تھی۔ اب وہ رو رہی تھی، جبکہ پاس ہی کھڑی دلکش بھی آنسو بہا رہی تھی۔ امی، وہ ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے بیٹھی تھی، وہ پھر بھی روئے جا رہی تھی۔ امی روئیں تو نانا، اچھا کر لوں گی نکاح، بس اب خوش۔ وہ روتے ہوئے نہ روٹھے انداز میں بولتی سر جھکا گئی۔ میں نے بہت آزمائش دی ہیں دلکش، تمہارے بابا کے جانے کے بعد اکیلے تمہیں اپنے پاس رکھا، کوئی در ٹھکانہ نہیں تھا، تمہارے داجی بھی نہ رکھتے تو کہاں جاتے ہم؟ یہ ان کا احسان تھا کہ انہوں نے ہمیں پناہ دی، لیکن امی، بابا بھی تو داجی کے بیٹے تھے نا، پھر ان کا بھی تو حق تھا اس جائیداد پہ۔ آپ ہمیشہ یہ کیوں کہتی ہیں کہ داجی نے ہم پہ احسان کیا؟ کیونکہ تمہارے بابا نے اپنا حصہ داجی سے لے لیا تھا اور اپنا الگ کاروبار شروع کیا تھا، پر وہ سارا ڈوب گیا۔ اسی پریشانی میں انہیں ہارٹ اٹیک آیا، جو وہ برداشت نہیں کر پائے، اور ہمیں ان کا دل آج ایک بار شوہر کو یاد کر کے پھر بری طرح سے دکھا تھا۔ دلکش نے انہیں اپنے گلے سے لگا لیا۔ آج پہلی بار تبسم بیگم نے اس پہ حقیقت آشکار کی تھی۔ کاش نہ کرتی، اب تو وہ بھی اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ ہر چیز ان کی دان کی ہوئی تھی، سر سے پیر تک وہ مکمل ان کے احسان میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے شدت سے اس بات کا احساس جاگا تھا۔ جھوٹی انا اور اکڑ دکھا کے وہ مزید اپنی نظروں میں گر گئی تھی۔ تبسم بیگم نے اپنی بیٹی کے گال پہ پیار سے چھوا، جہاں انہوں نے اسے تھپڑ مارا تھا، اور پھر اپنا ہاتھ دیکھا۔ سر نفی میں ہلاتی وہ بس افسوس کرتی رہ گئی۔ دلکش پھر سے ان کے سینے میں چھپی۔ وہ معصوم دنیا کے مکر و فریب کو کیا سمجھتی؟ اسے تو بس جیون ساتھی رومانٹک سا چاہیے تھا، ایک یہی اس کی خواہش تھی، ورنہ اسے فرجاد سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پر جو مسئلہ تھا وہ بھی کچھ کم تو نہ تھا۔ وہ کمرے میں آتا اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھول گیا۔ رہ رہ کے اسے دلکش کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا۔ نہ اس کے اندر ادب، لحاظ، تمیز کچھ بھی تو نہ تھا۔ انتہا درجے کی بدتمیز لڑکی تھی جسے داجی نے اس کے لیے چنا تھا، اور وقت ہوتا تو وہ اس کی شکل بھی نہ دیکھتا، لیکن اب جب خود کہہ کے آیا تھا تو پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا۔ اسے تو وہ سیدھا کر ہی لیتا، پہلے داجی سے جا کے آج ہی اپنے نکاح کا بتانا بھی تھا۔ یہی سوچتا وہ داجی کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس کا اچانک یہ مدعا سنتے وہ بری طرح چونکے۔ لیکن فرجاد بیٹا، وہ تو ابھی کچھ دن پہلے ہی 18 کی ہوئی ہے، اور اتنی جلدی؟ آپ نے خود یہ خواہش کی تھی داجی، اب میری بھی یہی خواہش ہے کہ نکاح آج ہی ہوگا، اور رخصتی بھی آج ہی کی تاریخ میں۔ حسن شاہ اور سلطانہ شاہ بھی داجی کے کمرے میں آن موجود ہوئے۔ دوسری طرف ماریا پھپھو کے دل میں ہول اٹھنے لگے، جو شوہر کے ایکسیڈنٹ میں معذور ہونے کے بعد شاہ حویلی آن بسیں۔ ان کی بھی ایک بیٹی تھی، نیلما، جس کے لیے ماریا پھپھو کی شدید خواہش تھی کہ فرجاد سے اس کا نکاح ہو، پر آج انہیں یہ سب اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اندر داجی کے کمرے میں بہت دیر سے یہی باتیں ہو رہی تھیں، اور پھر فرجاد کی بات مان لی گئی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی تیاری ہو رہی تھی۔ سلطانہ بیگم نے فوراً سے اپنی خاندانی پوشاک دلکش کے لیے بھیجی، اور ساتھ خاندانی زیورات اور بھاری بھرکم لہنگا بھی، جسے دیکھتے ہی دلکش کی آنکھوں سے نیر بہنے لگے۔ اسے بالکل دلہنوں کی طرح سجایا گیا تھا۔ تبسم بیگم نے اپنی بیٹی کو خود اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ اس پہ بے انتہا روپ آیا۔ وہ اس کا ماتھا چوم گئی۔ مجھے پتا ہے آج میری بیٹی مجھ سے ناراض ہے، لیکن آنے والے وقت میں تم خود کہو گی کہ تمہاری امی کا یہ فیصلہ صحیح تھا۔ وہ بہت مطمئن تھیں اور خوش بھی۔ کچھ ہی دیر میں داجی مولوی صاحب کو لیے اندر داخل ہوئے۔ اس کو بڑا سا گھونگھٹ اڑا دیا گیا۔ دلکش امن بنت امن شاہ، آپ کا نکاح فرجاد شاہ ولد حسن شاہ سے 1 کروڑ حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ آنسو پیتی ہچکی لیتے قبول ہے کہہ گئی۔ آج وہ اپنے تمام جملہ حقوق فرجاد کے نام کر گئی۔
نکاح مکمل ہوتے ہی سب دعا مانگنے لگے، مبارک ہو۔ سب طرف مبارکباد کا شور اٹھا۔ کیا اس نے چاہا تھا کہ اس کی شادی یوں ہو؟ وہ تو بہت دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ پہلے منگنی کا ارادہ تھا، پھر ڈیٹس مارنے کا، دوستوں سے اپنی ڈیٹس کو ڈسکس کرنا، منگیتر سے گفٹس لینا، تھوڑا شو مارنا، ایٹیٹیوڈ شو کرنا، سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ شادی میں مہندی بھی تو ہوتی تھی، وہ تو مائیوں بھی نہیں بیٹھی، نہ کوئی مہندی لگی۔ وہ اپنے سونے ہاتھ دیکھتی کرب سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا گئی۔ انسان سب سے لڑ سکتا ہے لیکن اپنے نصیبوں سے نہیں لڑ سکتا۔ ماں کی دعاؤں تلے رخصت ہوتی وہ فرجاد کے عالیشان کمرے میں پہنچا دی گئی۔ اس کے جہاز سائز بڑے سے بیڈ پہ اسے بٹھاتے سلطانہ بیگم نے اس کا صدقہ اتارا۔ وہ اپنی کمسنی کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سلطانہ بیگم نے اس کے نہ کرنے کے باوجود بھی اسے دودھ اور جوس پلایا۔ وہ اپنی تائی جان کی محبت دیکھتی مزید شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ کتنی محبت کر رہی تھی اور دلکش کو ہمیشہ ایسا ہی لگتا جیسے وہ دکھاوا کرتی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد دلکش نے پورا کمرہ تنقیدی نگاہ سے دیکھا۔ یہ کمرہ یقیناً حویلی کا سب سے بڑا اور شاندار کمرہ تھا۔ ہر چیز کی قیمت اس کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ بہت ہی اعلیٰ ذوق رکھتا تھا، لیکن شاید شادی کے لیے وہ اپنا ذوق بالائے طاق رکھے آج ایک ایسی لڑکی کو اپنا کے لے آیا تھا جسے وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ اسے سزا دے رہا تھا یا خود کو، یہ تو اب وقت نہیں طے کرنا تھا۔ کافی وقت گزر گیا، وہ نہیں آیا تھا۔ اب تو دلکش کے ہاتھ پیر بھی ٹھنڈے ہونے لگے تھے۔ اپنی ساری باتیں اسے یاد آ رہی تھیں، نہ جانے اب وہ کیا کرنے والا تھا اس کے ساتھ۔ رات کا آخری پہر تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ابھی تک اس کے بستر پر دلہن بنی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے یوں اپنا انتظار کرتے دیکھ وہ طنزیہ مسکرایا۔ آگے ہوتا اپنا کوٹ اتار کے ایک طرف پھینکتے وہ سامنے ہی کنگ سائز صوفے پہ بیٹھتا ٹانگ پہ ٹانگ جما گیا۔ سگریٹ کو نکالتا وہ اسے سلگاتے اپنے ہونٹوں میں رکھتا۔ گھونگھٹ میں اس دلہن کو دیکھ رہا تھا جو اس سے شدید نفرت کرتی تھی۔ وہ سر جھٹکنے لگا۔ وہ نفرت کرتی تھی تو وہ کون سا اس سے عشق کرتا تھا؟ یہ نکاح تو اس نے ضد میں آ کر کیا تھا، اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کو سیدھا کرنے کے لیے جو اس کے بارے میں کہیں بھی کچھ بھی بول دیتی تھی۔ کافی وقت گزر گیا لیکن اس نے دلکش سے نہ کلام کیا نہ اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ دلکش کو وہیں بیٹھے بیٹھے اب نیند آنے لگی تھی۔ ایسی سہاگ رات کا کس نے تصور کیا تھا؟ کم از کم دلکش نے تو اپنی سہاگ رات کا بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ سب سے اسپیشل تو منہ دکھائی کا تحفہ ہونا تھا، پر یہاں تو دلہا ہی من پسند نہیں تھا تو منہ دکھائی کیا ملنی تھی سوائے 4 تلخ باتوں کے۔ یہاں آؤ۔ اچانک سے دلکش کے کانوں سے فرجاد کی آواز ٹکرائی تو وہ چونکی اور جھٹ سے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا۔ اس کا نوخیز کھلتا قیامت سا روپ دیکھتا ایک پل کو فرجاد گمسم ہوا۔ کیا وہ واقعی اتنی حسین تھی یا اسے لگ رہی تھی؟ یہ اثر ایک لمحے کا ہی تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ پھر سے اسے پکار گیا۔ سنائی نہیں دے رہا؟ یہاں آؤ۔ وہ اب کی بار دھاڑا تھا۔ دلکش سہم کے اٹھتی اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ میرے جوتے اتارو۔ وہ ٹیبل پہ پاؤں رکھتا اپنا حکم صادر کر گیا۔ میں؟ وہ حیرانی سے اپنی طرف شہادت کی انگلی کا اشارہ کرتی پوچھنے لگی۔ کیوں؟ یہاں کوئی اور بھی ہے؟ تم ہی ہونا تو تم سے ہی کہا ہے، وہ حقارت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ دلکش نے گہرا سانس بھرا۔ کیا آپ مجھے خون بہا میں لائے ہیں؟ اس کے اس عجیب سوال پہ فرجاد کے ماتھے پر بل پڑے۔ اپنی زبان کو لگام ڈالو ورنہ۔ وہ غصے سے کھڑا ہوتا اس کے مقابل آیا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں یہ سب بولوں۔ وہ بھی دلکش تھی اپنے نام کی ایک۔ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم مجھے جواب دے سکو؟ اس کے لہجے کی حقارت محسوس کرتے دلکش کی سنہری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ جانتی ہوں، آپ کے ٹکڑوں پر پلی ہوں، آپ کی نظر میں میری حیثیت ایک ملازمہ سے بھی کم ہوگی۔ وہ آنسو ضبط کیے بے لچک لہجے میں بولی۔ کافی سمجھدار ہو، چلو پھر بنا بحث کے میرے جوتے اتارو۔ وہ واپس اپنی جگہ پہ بیٹھتا اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ بہت ہی مشکل سے خود پہ ضبط کرتے وہ نیچے جھک کے بیٹھتی اس کے جوتے کے سٹرپس کھولنے لگی۔ بے اختیار اس کی نگاہ دلکش کے خوبصورت نشیب و فراز پہ جا ٹھہری۔
جو نیچے بیٹھ کر جھک کر اس کے جوتے اتارتے اپنی لاپرواہی سے اپنے دولہے کو مکمل اپنا دیدار کروا چکی تھی۔ فرجاد نے کرنٹ کھاتے اپنے پیر پیچھے کیے اور جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ کیا واہیات ڈریس پہنا ہے، اتنا کھلا گلا! شرم نام کی کوئی چیز ہے تم میں یا نہیں؟ وہ بھڑکا تھا۔ اگر وہ یوں کسی اور کے سامنے لاپرواہی برتتی تو فرجاد حقیقت میں اس کی جان لے لیتا۔ اس کی بات پہ وہ اپنی شرٹ کا گلا دیکھتی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ تو تائی امی نے دیا ہے آج۔ وہ اندر ہی اندر ڈھیروں شرمندہ ہوئی۔ اسے خود بھی احساس ہوا شاید وہ کچھ غلط کر گئی ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میری اماں کی پسند اتنی واہیات نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کو بازو سے پکڑے جھنجھوڑ گیا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ تائی امی نے کہا تھا وقت کی کمی ہے تو وہ ناپ والا ڈریس نہیں۔ شٹ اپ! چینج کرو اس واہیات ڈریس کو۔ ایسے پارسا بن رہی ہو جیسے اماں تمہیں لہنگے کی جگہ برقع پہناتی تو تم نے وہ بھی پہن لینا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑتا رخ پھیر گیا۔ وہ اتنے بھاری بھرکم لہنگے میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور سیدھا کاؤچ پہ جا گری۔ اپنی اتنی توہین پہ دلکش کی آنکھوں میں رکے آنسو اب کی بار بہنے لگے۔ وہ انہیں روک نہ پائی۔ بمشکل اپنی جگہ سے اٹھتے وہ دھیرے دھیرے چلتے باتھ روم کا رخ کر گئی۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا اس کا کون سا ڈریس یہاں رکھا گیا ہے۔ وہ بے دہانی میں وہاں موجود اتنے بڑے باتھ میں ایک ہی کبرڈ دیکھتے اس کی جانب بڑھتی، اس کو کھول کے دیکھنے لگی تھی، لیکن وہاں تو سارے جینٹس ڈریسز تھے۔ وہ کون سا پہنتی؟ اپنے آنسو پونچھتی وہ روتے ہوئے واش بیسن کی جانب بڑھتے اپنا چہرہ دھونے کی غرض سے مختلف ٹیپ دبا گئی، لیکن کہیں سے بھی پانی نہیں آ رہا تھا۔ کیا فائدہ اتنے بڑے بات کا جب پانی ہی نہیں؟ وہ منہ بناتی بڑبڑاتی اب شاور ٹیپ کے نیچے کھڑی وہاں سے کچھ پانی کے لیے ٹیپ کھولنے لگی۔ نہ جانے کیسے اس کا ہاتھ کہاں جا لگا۔ روف شاور آن ہو گیا۔ اوہ، یہ کہاں سے بارش شروع ہو گئی؟ بند ہو جا۔ وہ اوپر روف شاور سے گرتے پانی کو دیکھتے اس کا ٹیپ بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے دائیں طرف سے بھی شاور سے پانی گرنے لگا۔ اف، کہاں پھنس گئی میں! وہ اپنا بڑا سا دوپٹہ اتار کے ایک طرف ہینگ کرتی مکمل بھیگے حلیے میں سب ٹیپس پر نبرد آزما ہو چکی تھی۔ کہیں سے تو یہ بند ہونا ہی تھا۔ ایک دم گرم پانی کی بجائے اب ٹھنڈا پانی آنے لگا تو وہ لرز اٹھی۔ پلیز بند ہو جا، ورنہ وہ مجھے جاہل بھی کہیں گے۔ کبھی یہ سب یوز نہیں کیا، کیا کروں میں؟ وہ گہرا سانس بھرتے اپنے حلیے سے یکسر انجان ٹیپ کے ساتھ لگی تھی۔ اب تو باقاعدہ لرز رہی تھی۔ تبھی باتھ روم کا دروازہ کھولتے فرجاد اندر داخل ہوا۔ اندر سارے شاور آن دیکھتا وہ اپنی آنکھیں پھیلا گیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ سارے ٹیپ کیوں کھولے؟ وہ اس کے پاس جاتا ہے کہ ایک ٹیپ کو بند کرتے بولا۔ اتنے میں وہ خود بھی شاور کے نیچے کھڑا بھیگ گیا۔ مجھے نہیں پتا کیسے آن ہوئے، وہ لرزتے ہوئے سینے پہ بازو باندھے بولی تھی۔ اسے بری طرح ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ سارے ٹیپ فرجاد نے بند کر دیے تھے۔ پلٹ کے اسے دیکھا تو وہ سر سے پیر تک مکمل بھیگی ٹھنڈ سے لرز رہی تھی۔ باہر جاؤ اور ڈریسنگ میں موجود ہیں کپڑے، وہاں جا کے چینج کرو، وہ تھوڑا نرمی سے بولا۔ دلکش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ فرجاد، اور وہ بھی نرم لہجہ۔ اسے لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اب کیا ایسے دیکھ رہی ہو، جاؤ۔ وہ واپس اپنی ٹون میں بولا تو دلکش گہرا سانس بھرتے مطمئن ہوتی قدم دروازے کی جانب بڑھائے کہ ایک دم سے پھسلی۔ فرجاد نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے تھام لیا۔ اف، یہ تو فلمی سین بن گیا۔ دل ہی دل میں وہ سوچتی فرجاد کو دیکھنے لگی جو اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس پہ جھکا اسے تھامے ہوئے تھا۔ دلکش تو بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آج پہلی بار وہ اسے اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے نین نقش بہت پیارے تھے، بالکل ہیرو کی طرح، بس خڑوس کی جگہ تھوڑا سا رومانٹک ہو جاتا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ فرجاد نے اسے ایک دم سیدھا کیا۔ ہوش میں رہ کے چلا کرو، وہ اپنے دل میں امڑتے جوان جذبات کو لگام ڈالتا خفگی سے بولا، لیکن اس بار اس کی آواز میں سختی نہ تھی۔ اس کے حسین سراپے سے اپنی نظریں چرائے۔ لگتا ہے مسٹر ہسبینڈ کچھ زیادہ ہی تاڑ رہے ہیں مجھے، وہ مسکرائی تھی اور ڈریسنگ روم میں جاتے اپنے ڈھیروں ڈریس دیکھتی دنگ رہ گئی۔ ایک ہلکا پھلکا سوٹ پہنے وہ باہر آئی تو فرجاد کو بستر پہ نیم دراز دیکھتے وہ تھوڑا ہچکچائی۔ پتہ نہیں کہاں پھنس گئی ہوں، عجیب سائیکو بندہ مل گیا ہے، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ یہاں آؤ بتاتا ہوں میں کتنا بڑا سائیکو ہوں۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا۔ دلکش کو یقین نہ آیا۔
نہیں تو میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ منمناتے کاؤچ پہ جا بیٹھی۔ رومانس کا تو تمہیں بہت پتہ ہے، سہاگ رات کا بھی کافی آئیڈیا ہوگا، ہے نا؟ وہ بستر سے اٹھتا اس کے قریب چلا آیا، اس پہ جھکا تھا کہ وہ کاؤچ پہ پیچھے ہوتی پیچھے جا گری۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، وہ دھڑکتے دل سے بولتی اس ہینڈسم لیکن سڑو شوہر کو دیکھتے گھبرائی تھی۔ چلو میں بتا دیتا ہوں، آخر تم سے 10 سال بڑا ہوں، تم سے زیادہ نالج رکھتا ہوں۔ بستر پر چلتے ہیں، یہاں مزہ نہیں آئے گا۔ وہ اسے ایک ہی جھٹکے میں اپنی باہوں میں اٹھا گیا۔ دلکش نے گھبرا کے اس کے گلے میں بازو حمائل کیے، وہ اسے لیے بستر پر آیا۔ اگلے ہی پل وہ اس پر جھکا تو دلکش نے بیڈ شیٹ کو مٹھی میں دبوچ لیا۔ دل کی دھڑکنیں سر پر دوڑ رہی تھیں۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتا اس کے چہرے پر اپنی فنگر سے ٹریسنگ کرنے لگا تو دلکش نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ تمہاری اتنی جرت نہیں کہ تم میرا ہاتھ روک سکو، چپ چاپ سب برداشت کرو۔ وہ اس کا ہاتھ زور سے پرے چھٹکتا اپنے کام میں مصروف عمل ہوا۔ اس کی دھڑکنوں پر دسترس حاصل کرتا وہ اس کی بند آنکھوں سے ٹوٹتے موتی گرتے تکیے میں جذب ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلے کرب کے تاثرات پہ وہ لب بھینچ گیا اور پھر اس کے کان کے قریب جھکا۔ تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی تو بھی فرجاد حسن شاہ تمہیں اپنی قربت نہیں بخشے گا، کیونکہ فرجاد شاہ تمہیں اپنی قربت کے قابل ہی نہیں سمجھتا۔ وہ سرگوشی کے سے انداز میں گھراتا ایک دم پیچھے ہٹا۔ دلکش کا وہ حال تھا جیسے کسی خواب سے جاگی ہو۔ اٹھو یہاں سے اور وہاں جاؤ جہاں تمہاری اوقات ہے۔ اسے کاؤچ کی طرف اشارہ کرتے وہ برے طریقے سے دھتکار گیا۔ وہ اپنی شرٹ درست کرتی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے اٹھی تھی کہ اٹھتے ہوئے لڑکھڑا گئی۔ وہ بستر پہ گرتی کہ فرجاد نے اسے بازو سے تھامے سیدھا کھڑا کیا۔ یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا۔ وہ اسے کاؤچ کی جانب دھکا دے گیا۔ وہ اوندے منہ جا کے اس پر گری، لیکن وہ سیدھی نہ ہوئی۔ اس کا دل درد کی شدت سے پھٹنے والا ہوا تھا۔ وہ اوندے منہ ہی گری، روتی چلی گئی۔ اپنی کم مائیگی کا احساس شدت سے جاگزیں ہوا۔ امی، آپ نے کہا تھا کہ ایک دن مجھے احساس ہوگا کہ آپ کا یہ فیصلہ میرے حق میں بہت اچھا ہوگا، پر آپ دیکھیں تو آپ کا بھتیجا کیا سلوک کر رہا ہے میرے ساتھ۔ باقی رشتوں میں ماں باپ اولاد کو کیوں فراموش کر دیتے ہیں؟ وہ شدت کریا سے ہچکیاں لے رہی تھی۔ چپ کر کے سو جاؤ، ورنہ میرا دماغ خراب ہوا تو رات وہاں باہر بالکنی میں گزارنی پڑے گی۔ فرجاد کی کرخت آواز پہ وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹ گئی۔ رات دھیرے دھیرے بیتتی جا رہی تھی۔ سب کچھ اتنا آسان نہ تھا جتنا اس نے سوچا تھا، اور سب سے زیادہ مشکل تو اسے اب پیش آنے والی تھی، کیونکہ وہ معصوم فرجاد حسن شاہ کو اپنے دل میں بسا گئی تھی، اس کی دل و جان سے ہو گئی تھی۔ اب اس کا یہ رویہ اس کی جان لے رہا تھا، پر ایک بات تو طے تھی، وہ مر جاتی لیکن کبھی اپنے دل کو کھول کے اس بے حس شخص کے سامنے نہ رکھتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ فجر کی اذان کانوں سے ٹکرائی تو اس کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ وہ بنا کسی کمفرٹر کے رات بھر کاؤچ پہ سوئی رہی۔ ٹھنڈ سے پورا کمرہ خنکی لیے ہوئے تھا، اس کا پورا جسم جیسے اکڑ گیا تھا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی، لیکن آنکھوں کے پپوٹے بھاری محسوس ہوئے۔ سر میں شدت کی ٹیس اٹھی۔ وہ کراہی تھی، بمشکل کروٹ لیتی سیدھی ہوئی۔ ایسا سلوک تو کوئی دشمنوں سے بھی نہیں کرتا۔ وہ بھاری ہوتے سر کے ساتھ اٹھی، لیکن اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ نظر بیڈ پہ گئی، جہاں وہ بے حس ہٹلر مزے سے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ دلکش کا جی چاہا جا کے اس کا گلا دبا ڈالے، لیکن وہ چھوٹی سی کمزور سی اس اتنی بڑی جسامت والے مرد سے کہاں پوری ڈال سکتی تھی۔ خود کو سنبھالتے وہ باتھ روم کا رخ کیے وضو بناتی، نماز ادا کرنے لگی۔ اللہ جی، اس شخص کو تو نے میرے نصیب میں لکھا ہے، اس کے دل میں بھی مجھے لکھ دے۔ وہ نہ جانے کیسی دعا مانگ رہی تھی، پر اسے اب فرجاد جیسے بے حس سے محبت نہیں، جنون کی حد تک عشق ہونے والا تھا، اور اس عشق نے اسے خوب رلانا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پہ سبھی موجود تھے۔ فرجاد سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا، اس کے پیچھے ہی ڈھیلے ڈھالے قدموں سے اترتی دلکش دکھائی دی۔ اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھتے تبسم بیگم کے چہرے سے مسکان سمٹی تھی۔ کیا ان سے کوئی غلط فیصلہ ہو گیا؟ ان کے دل پہ جیسے کسی نے بری طرح وار کیا تھا۔ ماں تھی، بیٹی کے چہرے پر موجود درد کو وہ بآسانی پڑھ گئیں۔ ان کے دل میں درد کی ٹیس سی اٹھی تھی، اور وہ وہیں چکراتے زمین بوس ہوئیں۔ امی،
دلکش کی چیخ گونجی۔ سبھی اس کی نظروں کی سیدھ میں دیکھنے لگے۔ دروازے کی دہلیز پہ تبسم بیگم بے ہوش ہو کر گری دکھائی دی۔ دلکش کو لگا اس کے جسم سے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ فرجاد 1 منٹ کی دیری کیے بنا ان کی جانب لپکا تھا۔ ان کی نبض چیک کی جو بہت ہی دھیرے چل رہی تھی۔ وہ فوراً انہیں اپنی باہوں میں اٹھائے باہر بھاگا۔ حسن صاحب بھی اس کے پیچھے ہی باہر لپکے، جبکہ دلکش ابھی بھی وہیں سکتے میں کھڑی تھی۔ اس کا دماغ ایک ہی نقطے پر اٹک گیا۔ میری امی مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ سلطانہ بیگم نے آگے بڑھ کر دلکش کو سنبھالا تو وہ ان کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ تبسم بیگم کو ICU میں شفٹ کیا گیا۔ ان کا BP خطرناک حد تک شوٹ کر گیا تھا۔ ڈاکٹرز اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے۔ فرجاد دل ہی دل میں بری طرح بے چین تھا۔ ان کی نظریں وہ دلکش پہ دیکھتے وہیں سمجھ گیا تھا۔ وہ دلکش کے لیے ٹینشن لیتی بے ہوش ہوئی تھی۔ اندر ہی اندر اسے کہیں گلٹ سا محسوس ہوا۔ آپ کو پیشنٹ اندر بلا رہی ہیں۔ اچانک سے ڈاکٹر کی بات پہ وہ چونکا تھا۔ حسن صاحب نے اسے کاندھے پہ تھپکی دیتے اندر بھیجا، اور وہ اس کی تبسم بیگم سے آخری ملاقات تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے نہ ملنے کی کسک لی اس دنیا سے چلی گئیں۔ فرجاد نے ان کی آنکھیں بند کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ دکھی دل سے باہر آتا، باپ کو خبر دیتا، انہیں بھی رلا گیا۔ ابھی تو سب سے مشکل مرحلہ طے کرنا تھا، دلکش کو سنبھالنا تھا، جس نے اپنی ماں کی خاطر یہ شادی کی تھی۔ فرجاد کو یہ سب بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میت کو گھر لے کے آئے تو حویلی میں ایک کوہرام مچ گیا۔ اچانک سے تبسم بیگم کی ڈیتھ نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ بیٹا دلکش کو سنبھال لینا، وہ نہیں سہن کر پائے گی، سلطانہ بیگم نے فرجاد کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے روتے کہا، تو اس کا دھیان ایک دم سے دلکش کی جانب چلا گیا جو اندر روم میں تھی۔ وہ سیڑھیاں تیزی سے چڑھتا اوپر کمرے میں گیا جہاں وہ جائے نماز بچھائے اپنی ماں کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ فرجاد کو اندر آتا دیکھ وہ دل بڑا کرتی اس کے پاس آئی۔ میری امی؟ اس کے لہجے میں، اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی۔ فرجاد نے اس کا ہاتھ تھاما، سر نفی میں ہلایا۔ وہ بوکھلاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے جھٹک گئی۔ میری امی؟ دلکش پینک ہو رہی تھی۔ فرجاد نے اسے اپنے سینے سے لگانا چاہا لیکن وہ چیخ مار کے روئی اور پھر روتی چلی گئی۔ فرجاد اسے اپنے سینے سے لگائے خود بھی آنسو بہا رہا تھا۔ اسے سنبھالنا فرجاد کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ آپے سے باہر ہوتی، خود کو بھی تکلیف دے رہی تھی اور اسے بھی، لیکن یہ وقت بھی گزر جانا تھا، پر گہرے زخم دے کے جانا تھا۔ آج تبسم بیگم کی ڈیتھ کو 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ دلکش کافی حد تک سنبھل گئی تھی، جس میں زیادہ ہاتھ سلطانہ بیگم کا تھا۔ انہوں نے اسے بالکل بچوں کی طرح سنبھالا تھا۔ ابھی بھی وہ حویلی کے اس حصے میں تھی جہاں اس کی ماں رہتی تھی۔ اسے اپنی ماں کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ ایک خاص تعلق بن گیا تھا۔ وہ ماں کی ڈیتھ کے بعد زیادہ وقت وہیں رہتی۔ آج بھی وہ اپنی ماں کے گھر والے حصے میں بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور فرجاد اندر داخل ہوا۔ وہ قرآن مجید کو اب غلاف میں رکھ رہی تھی۔ اپنی ماں کی مغفرت کی دعا مانگتے وہ قرآن مجید کو اپنی جگہ پہ رکھتے پلٹی تو فرجاد اس کے پیچھے ہی کھڑا دکھائی دیا۔ کافی دنوں بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ملال تھا، نہ جانے کس بات کا۔ دلکش نے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھا، جو بالکل خاموش اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں کیوں رہ رہی ہو؟ اس کے متوقع سوال پہ دلکش کے چہرے کو تلخ مسکان نے چھوا۔ اپنی حیثیت جانتی ہوں، اوقات نہیں آپ کے ساتھ رہنے کی، وہ کہتے ہوئے سر جھکا گئی۔ بھولو مت بیوی ہو میری، نکاح میں ہو میرے۔ وہ 1 انچ کے فاصلے پہ آتے رکا۔ آپ بھی جانتے ہیں یہ نکاح صرف آپ کی ضد تھی، مجھے نیچا دکھانے کی۔ وہ آپ کر چکے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا برا کریں گے؟ اس کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ میرے ساتھ یہ فلسفہ جھاڑنے کی ضرورت نہیں، چلو۔ وہ اس کی کلائی تھام گیا۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ وہ ایک دم پینک ہوئی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ اس کی طرف مڑتا غصہ ضبط کرتے بولا، جبکہ دلکش اب خاموش رہی۔ وہ ویسے ہی اس کی جان نکالے رکھتا تھا، اوپر سے اس کا یوں غصہ کرنا دلکش کو مزید ہراساں کرتا تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کو زبردستی وہاں سے لاتا حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ فرجاد بیٹا سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی پھپھو ماریا نے راستہ روکا۔ جی، کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ تھوڑا تلخ ہوا، جبکہ اس کی پشت کے پیچھے دلکش چھپ سی گئی تھی۔ ارے بیٹا، دلکش کی ماں اچانک ہی اس دنیا سے چلی گئی، بہت افسوس ہوتا ہے، بیچاری اکیلی رہ گئی۔ وہ افسوس سے سر نفی میں ہلانے لگی۔ اکیلی کیوں؟
वो आईब्रो इचकाते बोला, मैं हूं इसके साथ, इसका शौहर। दादी, शाह बीबी, अम्मा, बाबा, हम सब हैं इसके साथ। अकेली नहीं है ये। वो एक एक लफ्ज पे जोर देते बोलता दिलकश का हाथ थामे पूरे हक से उसे अपने रूम में ले गया, जबकि मारिया फूफो लब भेंच के रह गई। जो भी करना है उसी रूम में रह के करो, मुझे इस रूम से बाहर अब दिखाई न देना, वो सर्द लहजे में कह रहा था, जिसपे दिलकश चुप होती एक तरफ काउच पे जा बैठी। वो ऐसी तो ना थी, वो हंसमुख, शोखो, चंचल, शरारती, हंसना बोलना सब कहीं बहुत पीछे छोड़ आई थी। कल तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन करवा दूंगा, पढ़ाई दोबारा शुरू करो, मुझे जॉब करनी है। अचानक उसका जवाब सुनता फरजाद चौंका और उसकी जानिब मुड़ा। क्या बोला? क्या करनी है? वो वेस्ट पे हाथ रखे अपना गुस्सा जब्त करते बोला, मुझे जॉब करनी है। वो फिर से बोली, अच्छा, क्या जॉब करनी है तुम्हें? वो तमस्खुराना अंदाज में बोला, जो दिलकश को बहुत बुरा लगा। जानती हूँ आप जितना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन आपकी एज तक पहुँच के काफ़ी ज़्यादा पढ़ लूँगी। उसने अपना दुखी दिल एक तरफ रखते अपने हक में बोलना अपना फर्ज समझा। जॉब के साथ पढ़ोगी? वेल डन। जॉब कौन सी मिलेगी तुम्हें? वो भी सिर्फ 12 पास करने पे। वो अब भी उसका मजाक ही उड़ा रहा था। दिलकश को यही महसूस हुआ, कहीं भी मिल जाएगी, छोटी मोटी जॉब कर लूँगी, लेकिन मजीद आपके टुकड़ों पर नहीं पलना मुझे। शट अप दिलकश। वो धाड़ा था कि दिलकश एकदम सहम के पीछे होती चुप हो गई। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? वो उसके पास आता उसे अपने मुकाबिल खड़ा कर गया। दिलकश की आंखें नम हुईं। क्या ऑलफोल सोचती रहती हो? बीवी हो मेरी, और आप मुझे बीवी नहीं मानते। वो फौरन उसकी बात उचक गई। बीवी ना मानता होता तो इस वक्त यहाँ ना खड़ी होती। दोनों ही में कोई भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार ना था। आइंदा ये दिमाग में जॉब का ख्याल ना आए तो बेहतर है। मैं तुम पे किसी किस्म की कोई पाबंदी लगाना नहीं चाहता। ना चाहता हूं कि तुम मुझे मजबूर करो कि मैं कोई सख्ती करूं। चची जान का ख्वाब था कि तुम ढेर सारा पढ़ो, इसलिए तुम्हें पढ़ना है। अंडरस्टैंड? वो न जाने एकदम कैसे बोल गया। दिलकश ने सर उठा के उसे देखा। आपको कैसे पता? जितना कहा है वो सुन लो, सवाल जवाब मत किया करो। वो नजरें चुराता बाथरूम का रुख कर गया। माँ की याद शिद्दत से आई तो वो आंसू रोक ना पाए। फरजाद ने उसका कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था। सुबह खुद उसे कॉलेज ड्रॉप करता और वापसी पे ड्राइवर उसे लेने आ जाता। जिंदगी बहुत खामोशी से कटने लगी थी। दोनों एक कमरे में अजनबियों की तरह ना सही, लेकिन मियाँ बीवी की तरह भी ना रहते थे। बस ज़रूरत के तहत बात करते थे। सभी घर वाले इससे चाहत और मोहब्बत करते थे। दाजी और शाह बेगम तो उसको देख देख कर जीते थे। नहीं पसंद करती थीं तो मारिया फूफो को वो नहीं पसंद थी। उनकी नज़र में शायद उसने उनकी बेटी का हक खाया था। शाम के साए फैल रहे थे। सर्दी पूरे जोरों पर थी। नवंबर का एंड था। बारिशें भी शुरू हो चुकी थीं। मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया था। वो किचन में खड़ी गुलबानों के साथ पकोड़े बनाने में मसरूफ़ थी। सर्दी के मौसम में उसे पकोड़े बनाने का बहुत शौक चढ़ता था, और तबस्सुम बेगम भी उसकी इन छोटी छोटी ख्वाहिशों पर मुस्कुरा दिया करती थी। आज घर पे कोई नहीं था। दादी, शाह बीबी, मारिया फुप्पो, बमा बेटी, सुल्ताना बेगम और हसन शाह सभी गांव गए हुए थे। वहां उनके जानने वालों की बेटी की शादी थी। सभी का जाना जरूरी था, लेकिन दिलकश पढ़ाई की वजह से ना जा सकी, जबकि फरजाद को ऑफिस में काम ज्यादा था। वो भी न जा सका। वो पकोड़े लिए बाहर गार्डन में आ गई। सर्द हवाएं चल रही थीं। फूलों की भीनी भीनी खुशबू को वो महसूस करती मुस्कुरा रही थी। शाम से रात होने को थी। सब मुलाजिम और मुलाजमाएं अपने अपने क्वार्टर में चले गए। वो पूरी हवेली में अकेली रह गई। एकदम से उसका दिल घबराया था। बाहर बारिश पूरे जोरों शोर से बरस रही थी। वो रूम में नहीं जा रही थी। अकेले रूम में जाने से उसे खौफ महसूस होता था। वो बाहर ही टीवी लाउंज में एलईडी लगाए बैठी वक्त गुजार रही थी, और दिल बेचैनी से फरजाद के वापस आने की दुआ कर रहा था कि अचानक जोरदार बिजली चमकी और पूरी हवेली की लाइट्स बंद हो गईं। हर सू अंधेरा छा गया। दिलकश दिल पे हाथ रखे अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। बारिश अभी भी बरस रही थी, और थोड़ी थोड़ी देर बाद बिजली चमकती तो कुछ मंजर वाजे हो जाता। अब दिलकश का दिल खौफ से बुरी तरह भर गया था। उसे दरो दीवार से खौफ आने लगा। सारी अना और अकड़ एक तरफ रखते वो फरजाद को कॉल मिला गई, लेकिन उसका नंबर बंद था। दिलकश को लगा उसे हार्ट अटैक आ जाना है। बिजली फिर जोर से कड़की। वो चीख मारते कमरे की जानिब भागी। दरवाज़ा खोले वो अंदर जाते गहरा सांस भरती।
काउच पे जा बैठी थी। सहमी हुई वो इस वक्त छोटी सी बच्ची लग रही थी। काश मैं भी साथ चली जाती, यूं अकेली ना होती। मोबाइल की हल्की रोशनी में वो बाकायदा कामती रोए जा रही थी कि तभी दरवाज़ा खुला। दिलकश का सांस भी थमा था। आज वो काफ़ी लेट हो गया था, ये जानते हुए कि हवेली में इस वक्त दिलकश अकेली है, फिर भी वो ऑफिस से वक्त पे ना निकल सका। अब रास्ते में बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम थी। मोबाइल पे चेक किया तो बैटरी लो। ये सब कुछ एक साथ ही क्यों होता था? आज अपनी लापरवाही पे फरजाद को गुस्सा आया। बेख्तियार उसे दिलकश का ख्याल आए जा रहा था। न जाने क्या कर रही होगी। उसके लिए उसका दिल अजहद परेशान हुआ। अल्लाह अल्लाह करके जैसे ही वो हवेली पहुंचा, घुप अंधेरा था। रमज़ान, असमद, खैरदीन, वो सब मुलाजमों को आवाज़ें दे रहा था, लेकिन इस वक्त वहाँ चौकीदार के अलावा कोई नहीं था। शाह साहब, अचानक से खैरदीन बारिश में भीगता हुआ भागा हुआ अंदर आया। ये हवेली में अंधेरा क्यों है? शाह साहब, यूपीएस इस तरफ काम नहीं कर रहा। जनरेटर ऑन कर रहे हैं, शायद उसमें भी कोई मसला है, थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा। खैरदीन ने तफसील से आगाह किया। फौरन सब ठीक करवाओ। वो ऑर्डर देता अपने गीले बालों में हाथ फेरता अंदर की जानिब बढ़ गया। मोबाइल की रोशनी ऑन करते वो सीधा कमरे में आया। उसे अंदर आते देख दिलकश जो सहम के काउच पे छुपी बैठी थी, फौरन उठती उसके सीने से जा लगी। वो जो उसके लिए परेशान था, उसे यूं अपने सीने पे बेधड़क लगते देख वो उसके गिर्द अपना हिसार बना गया। एक ठंडक सी उतरी थी दिल में, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाया था। दिलकश, क्यों रो रही हो? वो उसे अपने सामने करते फिक्रमंदी से पूछ रहा था। मुझे डर लग रहा था, कोई भी नहीं था, वो हिचकियों से बोली, जबकि फरजाद को देख उसके अंदर सकून ही सकून भर गया। श्श, कुछ नहीं हुआ, कोई डर नहीं, मैं हूं ना, यही हूं तुम्हारे पास। वो अपनी आदत के बरक्स उसे अपने साथ लगाए उसके आंसू पोंछता तसल्ली दे रहा था। अंधेरा हो गया और बारिश भी। वो उसका हाथ थामे बोली कि तभी फिर से बिजली कड़की। वो फिर से चीख मारती उसके सीने में छुपी। उसका यूं बार बार अपने सीने में समाना महसूस करते फरजाद के दिल के तार छिड़े। जवां मर्द था और कमसिन बीवी, महरम थी और पूरा हक रखता था। इतने अरसे से दूरी बनाए हुए था तो सिर्फ अना और जिद में, लेकिन तबस्सुम बेगम के जाने के बाद वो सब कुछ खत्म कर गया था। वो खुद भी नहीं जानता था वो उससे बहुत अजीज हो गई थी। उसके आंसू फरजाद के दिल पे गिरते थे। अभी वो मजीद उसे कुछ कहता कि लाइट ऑन होगी। लो आ गई लाइट। वो मुस्कुराया था कि उसका डर खौफ ज़ाइल हो सके। वो भी थोड़ा हिचकिचाती पीछे हट गई। मैं तो गीला था, तुमने भी खुद को गीला कर दिया। चेंज कर लो वरना ठंड लग जाएगी। वो उसे नर्म निगाहों से देखता कबर्ड से अपना ड्रेस निकालने लगा तो वो खजल सी होती खुद भी उसके पीछे कबर्ड की जानिब बढ़ी। वो डर जो थोड़ी देर पहले उसकी रूह में सरायत कर गया था, अब फरजाद के होने से वो कहीं दूर जा सोया था। छींकते हुए मुसलसल वो अब तंग पड़ गया था। ये लें। फरजाद जो लैपटॉप पे काम कर रहा था और ठंड लगने से छींके भी जा रहा था, अपने पास दिलकश की आवाज़ सुनते वो सर उठाकर उसे देखने लगा। ये। वो उसके हाथ से गर्म दूध का गिलास लेता थोड़ा मुस्कुरा के हैरान हुआ। आपको ठंड लग गई है, ये पिए फिर मेडिसिन ले लें और रेस्ट करें। आज वो बिल्कुल बीवियों की तरह बिहेव कर रही थी। फरजाद को उसका ये ख्याल करने वाला अंदाज बहुत अच्छा और अलग अलग लग रहा था, जैसे वो एक मेच्योर लड़की को अपनी ज़िंदगी में चाहता था। वो मेच्योरिटी जाहिर कर रही थी, पर वो मुस्कुराती क्यों नहीं थी? वो उसे तंग भी नहीं करती थी, शरारतें भी नहीं करती थी। फरजाद ये सब मिस करता लेकिन जुबान से कुछ नहीं कहता था। थैंक्स। वो उससे दूध लेता लबों से लगा गया। उसे काफ़ी सुकून मिल रहा था। आपको रेस्ट करनी चाहिए। बाहर बारिश का जोर टूट गया था। रूम हीटर ऑन था। कमरा अच्छा खासा हीटअप हो चुका था, इसलिए अब उन्हें ठंड बिल्कुल नहीं लग रही थी। तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? फरजाद ने बातों का रुख मोड़ा। ठीक ही, वो मुंह बनाते बोली। कोई मसला तो नहीं? वो उसकी बेतवज्जी देखते थोड़ा सोचने लगा। मसला तो है। मैं पढ़ाई के साथ जॉब भी करना चाहती हूँ, पर मुझे ये भी पता है कि आप इजाज़त नहीं देंगे। वो दिल महसूस के रह गई। तुम जॉब क्यों करना चाहती हो, जबकि मैंने कहा कि तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है? फिर? जानती हूँ, लेकिन मुझे शौक है ना, मैं कुछ सीखना चाहती हूँ, वो पुरजोश अंदाज में बोली। वो पुरसोच अंदाज में उसे देखने लगा। ठीक है, फिर अपना ऑफिस ज्वाइन कर लो। वो फैसला करते बोला। अपना ऑफिस? हाँ, अपना ऑफिस। मेरे साथ ऑफिस चलो। सिंपल। सुबह कॉलेज जाओ, शाम को ऑफिस आ जाया करो। वो उसकी आसानी के लिए सारे मसले ही हल कर गया। आप सच कह रहे हैं? आप वाकई मुझे अपने साथ ऑफिस में? वो बेयकीन हुई।
اس میں اتنا اچھ وہ پھر سے چھینک مارتے ٹیشو سے اپنی لال ناک صاف کرتے اسے دیکھنے لگا۔ آپ یہ ساری باتیں چھوڑیں، پلیز اٹھیں، ریسٹ کریں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لیے ایک طرف رکھتے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ فرجاد نے اسے کلائی سے تھامے کھینچتے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ دھڑکتے دل سے اسے دیکھنے لگی۔ دونوں کی نظروں کا گہرا تصادم ہوا۔ اگر اتنا خیال کرنے لگو گی تو اس دل کو بے قابو ہونے سے بچا نہیں پاؤں گا، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے گہری نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ دلکش کا دل بری طرح دھڑکا، پلکیں بھاری ہوئیں۔ وہ اسے بہت مزے سے ساتھ لیے بیٹھا نہا رہا تھا۔ آپ کو نیند نہیں آئی؟ وہ اس کی نظروں سے پزل ہوتے بولی۔ آج سونے کا جی نہیں چاہ رہا، وہ اس کی جانب دیکھتے مسکراتے گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ دلکش کا دل پسلیوں سے ٹکرے مارتا پاگل ہونے کو تھا۔ گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ اسے تھوڑا قریب کرتے بولا تھا۔ نہیں تو، وہ گھبرا بھی رہی تھی لیکن مان بھی نہیں رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اسے خود سے قریب کر گیا۔ فرجاد، آپ کی طبیعت، وہ اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کرتے شرماتے ہوئے بولی۔ تم ہو نا ٹھیک کرنے کے لیے؟ وہ جیسے آج بے خود ہو رہا تھا، اپنے مقابل لڑکی کی قربت کا نشہ سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ اس کی جانب دیکھ اس پہ جھکتے وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ فرجاد، وہ منمنائی، لیکن وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا اس کے ماتھے پر دہکتے لب رکھ گیا۔ دلکش نے بے اختیار اس کا ماتھا چھوا اور پھر اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا۔ اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنی گردن پہ محسوس کرتے وہ گہرا سانس بھرتے اپنی آنکھیں میچ گیا۔ اس کے ہاتھ کا لمس اسے مزید مدہوش کرنے لگا۔ فرجاد، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، میرے ہر درد کی دوا ہو تم۔ وہ اسے آنکھوں کے راستے دل میں اتار رہا تھا۔ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کی کہ اگلے ہی پل پھر سے چھینک آئی۔ وہ ایک دم سے پیچھے بیٹھ پہ گرتا چھینکتے دور ہٹا تھا۔ آپ اپنی حالت دیکھیں اور ریسٹ کریں۔ وہ اٹھ کے اس کے پاس ہوتی خفگی سے بولی۔ ہرگز نہیں، مجھے آج تم چاہیے، ہر حال میں۔ وہ اسے پھر سے خود سے قریب کر گیا اور پھر اسے خود سے محسوس کرتے وہ مسکرایا تھا۔ وہ اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ آپ کے اندر ہمت نہیں ہے اور آپ، وہ غلطی سے غلط الفاظ کہتی اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار گئی۔ ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ مینس پاور، وہ کہتے ہوئے اس کی سانسوں کو ایک دم سے ہی چرا گیا۔ دلکش سانس بھی نہ لے پائی، وہ بری طرح اس کی سانسوں سے لپٹ گیا تھا، جبکہ دلکش تو اپنی بڑھتی دھڑکنوں کو ہی شمار نہیں کر پا رہی تھی۔ ساتھ دو گی تو کم اگریسو ہوں گا، ورنہ مجھے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اپنی بات سے اس کو آنکھیں میچنے پر مجبور کر گیا۔ فرجاد، وہ ٹوٹ ٹوٹ کے اس کا نام بار بار لیتے اسے مزید مدہوش کر رہی تھی۔ کچھ بخار کا اثر تھا، کچھ قربت کا نشہ۔ وہ بہکتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی بیوٹی بون پہ لب رکھتے تو وہ ایک سسکی بھر گئی۔ وہ شرم سے دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو اس کے چہرے سے ہٹاتا وہ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھانے لگا۔ وہ اپنا سانس سینے میں ہی روک گئی۔ اس کا پورا جسم تپا ہوا تھا جیسے دہکتا انگارہ۔ پل ہی میں وہ دونوں پسینے میں نہا گئے۔ فرجاد کے جسم سے پسینہ گرتے اسے نڈھال کر رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا، جیسے وہ آج دلکش کو تسخیر کر کے ہی دم لینا چاہتا تھا۔ وہ جو اس کو ہر پردے سے آزاد کر گیا تھا، اس کی روح میں سماتا اس کو اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ وہ اس کی خراب طبیعت کی وجہ سے اس کے لیے فکر مند ہو رہی تھی، لیکن وہ یوں جیسے دہکتا انگارہ بنا ہوا تھا۔ لیکن اس کے عمل نے دلکش کو بوکھلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ جیسے اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ وہ جس قدر اس میں سما رہا تھا، دلکش کی سسکیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ گہرا سانس بھرتا وہ اسے خود سے لپٹا کے، تم ٹھیک ہو دل؟ وہ آنکھیں میچے سینے میں بھینچے محبت سے لبریز لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اپنی سراسیمگی حالت کے باوجود وہ لرزتے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھنے لگی۔ تم نے مجھے جو سکون دیا ہے اس کے بعد میں بالکل پرسکون ہو گیا ہوں۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھے محبت سے آنکھیں نیموا کرتے بولا۔ وہ شرما کے اس کے سینے میں چھپ گئی۔ وہ اس کے بالوں پہ لب رکھ گیا۔ اللہ نے واقعی میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے میں سکون پوشیدہ رکھا ہے۔ اس بات کی سمجھ پہلے نہ کبھی آئی، آج تم قریب آئی تو احساس ہوا، تم میں واقعی سکون ہے۔ بہت بے چین تھا میرا دل۔ دل، وہ اسے دل کہہ کے مخاطب کر رہا تھا، اور اس کے بار بار دل کہنے پر دلکش کا دل بار بار دھڑک رہا تھا۔ پر آج تم نے اسے پرسکون کر دیا، تھینک یو سو مچ۔ وہ اس کی پلکوں پہ باری باری لب رکھتا شکریہ ادا کر رہا تھا، جبکہ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ وہ جو آگ کی بھٹی بنا ہوا تھا، اب کافی ٹھنڈا اور نارمل ہو گیا تھا۔ آپ آرام کریں فرجاد، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ٹھیک ہوں میری جان۔
وہ گھمبیر لہجے میں بولتا نیند میں جاتے ہوئے اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ دلکش کو لگا جیسے وہ بخار کے زیر اثر ہوتا کچھ بھی بولے جا رہا تھا۔ شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے، اور یہی شخص جب صبح اٹھ کے ہر بات سے مکر جانے والا تھا، تب دلکش کے دل پہ کیا بیتنے والی تھی، یہ وہی جانتی تھی یا اس کا اللہ۔ صبح دونوں کافی دیر تک سوتے رہے۔ فرجاد کی ہی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے کسمسا کے اپنے پاس سوئی دلکش کو دیکھا۔ ایک پل کو تو اسے سمجھ ہی نہ آیا وہ اس کی شرٹ پہنے کیوں اس کے ساتھ لیٹی ہیں۔ ذہن پہ کافی زور دیا لیکن اسے کچھ یاد نہیں آیا۔ اس کا سر درد کی شدت سے پھٹنے لگا۔ دھیرے سے دلکش کا سر اپنے سینے سے ہٹاتا کمفرٹر پیچھے کرتا اٹھا، لیکن اگلے ہی پل ٹھٹک کے رکا۔ اس کی بکھری حالت ساری کہانی سنا رہی تھی، لیکن بدقسمتی سے فرجاد کو کچھ بھی یاد نہ تھا۔ وہ اپنے ذہن پہ زور ڈالتا اٹھتا باتھ روم میں گھسا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ دلکش کے قریب بھی جا سکتا ہے۔ شاید رات کو طبیعت بہت خراب تھی، مجھے ہوش نہیں رہا، لیکن وہ ہوش میں تھی۔ اس نے مجھے کیوں نہیں روکا؟ شاور کے نیچے کھڑا وہ گلاس وال پہ مکے برسا گیا۔ باتھ روب پہنے وہ باہر آئے تو دلکش جاگ چکی تھی۔ جب فرجاد کو روم میں آتا دیکھ اس کے ہاتھ تھم گئے، دل کی دھڑکن بھی تیز ہوئی، لیکن فرجاد اسے نظر انداز کرتا کبٹ سے اپنا ڈریس لیتے ڈریسنگ روم میں بند ہوا۔ اس کا یہ انداز دیکھتی دلکش کا دل کسی انہونی کے انداز میں دھڑکا تھا۔ فرجاد رکے، میری بات سنیں۔ وہ جو شاور لیتی باہر آئی تھی، لیکن فرجاد کو روم میں نہ پا کر باہر آئی تو وہ آفس جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ اس نے فرجاد کو پکارا تو وہ ایک پل کو رکتا اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ بنا کوئی بات کیے جا رہے ہیں؟ ناشتہ بھی نہیں کیا؟ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آتی دھیرے سے بولی۔ پہلی بات دلکش، میرے ساتھ بیویوں کی طرح بیہیو کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات، تم اچھے سے جانتی ہو میں اپنی مرضی کا مالک خود ہوں، اس لیے مجھے مت بتاؤ کہ پھر تو آپ رات کی ہماری ویڈنگ نائٹ بھی فراموش کر چکے ہوں گے۔ وہ نم لہجے سے بولی۔ کچھ پر یوں ہی خاموشی چھا گئی۔ میرا نہیں خیال کوئی زور زبردستی ہوئی ہوگی اور تم نے کوئی آرگیومنٹ کیا ہوگا۔ اس کے لیے مجھے کسی قسم کا بلیم مت کرنا، کیونکہ میں ہوش میں نہیں تھا، پر تم ہوش میں تھی، مزاحمت کر سکتی تھی، لیکن آپ کو دیر ہو رہی ہے فرجاد شاہ، آپ کو جانا چاہیے۔ وہ اسپاٹ انداز میں دل پہ پتھر رکھے بولی۔ اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہ تھا، ٹوٹے خواب کی کرچیاں، درد، کرب، لیکن افسوس نہیں تھا۔ فرجاد پر لٹتا باہر نکل گیا اور پلکوں پہ ٹھہرے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ فرجاد اتنی جلدی سب فراموش کر دے گا، لیکن اب وہ سوچ چکی تھی، مرتی مر جائے گی لیکن کبھی اس شخص کے نزدیک نہیں جائے گی۔ مرد تھا نا، طوطا چشم بن گیا۔ سچ کہتے ہیں عورت مرد پہ بہت جلدی اثر کرتی ہے، اور مرد دنوں میں نہیں گھنٹوں میں پاگل ہو سکتا ہے، جبکہ مرد عورت پہ بہت دیر بعد اثر کرتا ہے، اور اتنا گہرا اثر کرتا ہے کہ وہ ساری زندگی سنبھل نہیں پاتی۔ یہی وجہ تھی کہ اس دن کے بعد سے فرجاد تو اپنی لائف میں ایسا بزی ہو گیا کہ وہ بھول ہی گیا کہ کوئی دلکش نام کی لڑکی اس کی بیوی بھی ہے۔ وہ بزنس کے سلسلے میں باہر ملک چلا گیا۔ سب گھر والے اب بھی اسے اتنی ہی عزت اور پیار دیتے تھے، لیکن اس کے اندر کیا کچھ ٹوٹ چکا تھا، یہ صرف وہی جانتی تھی، اور انہی دنوں اس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ سلطانہ بیگم اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں تو ان کا شک صحیح نکلا، وہ پریگننٹ تھی۔ سبھی بہت خوش ہوئے اور صدقہ خیرات تقسیم کیا گیا، پر دلکش نے سب کو اپنی قسم دے کر منع کر دیا کہ کوئی بھی فرجاد کو نہ بتائے، وہ خود اسے سرپرائز دے گی۔ اور جب وہ واپس لوٹا تو سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اس کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوتی لڑکی کو دیکھ سبھی دنگ رہ گئے۔ یہ کون ہے فرجاد؟ داجی نے آگے بڑھ کے کڑکدار لہجے میں پوچھا۔ نینا، میری دوست اور ہونے والی بیوی۔ اس کے الفاظ نے سب کو حق دک کر دیا۔ تم ہوش میں تو ہو فرجاد؟ کیا بول رہے ہو؟ دلکش بھی میری بیوی ہے، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن نینا میرے مزاج کے مطابق ہے، میری فرینڈ ہے، تو میں افورڈ کر سکتا ہوں 2 شادیاں، اس لیے میرا نہیں خیال کہ کسی کو اعتراض ہونا چاہیے۔ وہ سخت لہجے میں کہتا ہے، گہری نگاہ دلکش پہ ڈالتا رخ پھیر گیا۔ دلکش کی آنکھیں نم ہوئی، لیکن چہرے پہ ایک زخمی مسکان نے احاطہ کیا۔ میں تمہیں بالکل اجازت نہیں دوں گا فرجاد۔ داجی غصے سے بھڑکے۔ مجھے آپ کی اجازت نہیں چاہیے داجی، میں چھوٹا سا بچہ نہیں ہوں، اپنا اچھا برا خود سوچ سمجھ سکتا ہوں۔ وہ قطعی انداز میں کہتا نینا کی جانب مڑا۔ گل، نینا کو گیسٹ روم میں لے جاؤ۔ پاس کھڑی ملازمہ سے کہا تو وہ نینا کو لیے وہاں سے گیسٹ روم کی جانب بڑھ گئی۔ تم غلط کر رہے ہو، حسن صاحب نے افسوس سے سر ہلایا۔
مجھے پتا ہے بابا میں کیا کر رہا ہوں۔ اتنا کہتا وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، اور تب سب کو دلکش نے اپنی قسم دے کر اس معاملے میں چپ رہنے کو کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی بھی فرجاد کی خوشیوں میں رکاوٹ بنے، اور پھر اس کی پریگننسی کی خبر کسی نے بھی فرجاد کو دینا ضروری نہ سمجھا۔ اس نے سب کا دل دکھایا تھا۔ وہ سب کو اس کے لیے راضی کرتی روم میں آئے تو وہ ہمیشہ کی طرح لیپ ٹاپ پہ کام کرتا دکھائی دیا۔ بے دہانی میں ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے اس کا ہاتھ اپنے پیٹ کو چھو گیا۔ اس خوشی کو محسوس کر کے وہ جی اٹھی تھی، لیکن فرجاد نے اسے پھر سے مردہ کر دیا تھا۔ بہت مسئلہ ہے سب کو میری دوسری شادی سے، یقیناً تمہیں بھی ہوگا، وہ ایک آئیبرو اچکاتے بولا تو دلکش مسکراتے ہوئے اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے بہت پہلے اندازہ ہو گیا تھا آپ ایک دن دوسری شادی کریں گے۔ خیر، کوئی بھی مسئلہ کریٹ نہیں ہوگا، آپ اپنی شادی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ کمرہ میں بھی بہت جلد خالی کر دوں گی۔ وہ ایک نظر کمرے کو دیکھتی خالی پن سے بولی، تمہیں کس نے کہا نینا رخصت ہو کر اس کمرے میں آئے گی؟ اس کے لیے اوپر الگ پورشن بنوا رہا ہوں۔ ڈونٹ وری، جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہی رہے گا۔ کاش، اس کی بات پہ بے اختیار دلکش کے لبوں سے نکلا۔ نہیں، اب چاہ نہیں ہے فرجاد، میں سب کچھ چھوڑ کے پیچھے ہٹ رہی ہوں، آپ کو کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سخت لہجے میں کہتی پلٹ گئی، جبکہ اس کا یہ انداز دیکھتا فرجاد تھوڑا الجھا۔ گھر بھر میں نینا اور فرجاد کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ سلطانہ بیگم کے ساتھ جا کے اس نے نینا کے لیے خوب شاپنگ کی۔ اس کی مہندی، بارات، ولیمہ، سب کے ڈریسز، جیولری ایک سے بڑھ کے ایک خریدا۔ سلطانہ بیگم اسے یوں دیکھ بس رو دیتی۔ تائی امی جانتی ہیں ہر لڑکی کا ارمان ہوتا ہے، اس کی مہندی ہو، بارات آئے، اسے دولہا لے کے جائے، لیکن سب کے ارمان پورے نہیں ہوتے، وہ دکھی دل سے بولتی مسکرا بھی رہی تھی۔ نینا اس لڑکی کا حوصلہ دیکھتی دل ہی دل میں گلٹ محسوس کر رہی تھی۔ کل مہندی تھی اور سب تیاری خود دلکش نے کی۔ نینا کو مہندی بھی اسی نے لگائی تھی۔ اس کی ہتھیلی پہ فرجاد کا نام لکھتے ایک آنسو پلکوں سے گرا تھا، جسے وہ بہت طریقے سے صاف کر گئی۔ میں آتی ہوں۔ اب برداشت حد سے باہر ہو گئی تو وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ سب کو چھوڑ کے وہ چھت پہ چلی گئی۔ وہ رونا چاہتی تھی اکیلے میں چھپ کے، نہ روتی تو گھٹ گھٹ کے مر جاتی۔ رات کی تنہائی میں اکیلے وہ چھت پہ بیٹھی گھٹنوں میں سردیاں بلک بلک کے روتی ماں کو یاد کر رہی تھی۔ آج وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ کاش امی آپ آج زندہ ہوتی، دیکھتی آپ کتنا اچھا فیصلہ تھا آپ کا۔ وہ اپنی ہتھیلی کو دیکھتی ہچکیاں لے رہی تھی، جس پہ فرجاد کے نام کی مہندی لگانے کی اسے حسرت ہی رہ گئی۔ رو کے دل کا بوجھ ہلکا کر کے وہ آنسو پونچھتے اٹھی تھی کہ بری طرح چکرا کے پیچھے گری۔ پر اسی لمحے فرجاد نے اوپر آتے اسے گرتے دیکھا تو فوراً تھام لیا۔ وہ اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، پر کھل نہیں رہی تھی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرے نیچے لے آیا، روم میں لاتا اسے تھپکیاں دیتا ہوش دلانے لگا۔ اسے پانی پلایا تو کچھ ہوش و حواس جاگے۔ معلوم بھی ہے اس حال میں ہو، پھر کیوں اکیلی چھت پہ جا کے ماتم منا رہی تھی؟ وہ اسے غصے سے ڈپٹ گیا۔ اس کی بات سنتی وہ چونکی۔ کیا فرجاد کو پتہ لگ گیا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ بندہ ذرا اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھ لے تو نہ خود اذیت کا شکار ہو نہ دوسرا گلٹ میں جائے۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ پاگل، فرجاد شاہ کی زندگی میں صرف ایک ہی لڑکی رہ سکتی ہے، دلکش، میری زندگی کا نور۔ اب ان نظروں سے نہ دیکھو مجھے۔ وہ اس کی ناک کی ٹپ پہ لب رکھ گیا۔ اور وہ نینا؟ دلکش الجھی۔ اس کی آج مہندی ہے اور کل نکاح، لیکن وہ میں نہیں ہوں۔ بدھو، میں نے تو وہ سب ناٹک کیا تھا۔ تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی تو میں نے سوچا تمہیں بھی تھوڑا سبق سکھاؤں۔ وہ اس کی جانب دیکھتے مسکراتے ہوئے بولا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سچ کہہ رہا ہوں، سب کو پتہ لگ گیا تھا حویلی میں سوائے ایک تمہارے، کیونکہ تم تو کان اور آنکھیں سی کے بیٹھی تھی۔ وہ اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگاتے پیار سے بولا، مطلب آپ نینا سے شادی نہیں کر رہے؟ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ کیا اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دوں؟ ایک منٹ۔ وہ اسے محبت بھرے انداز میں خود سے قریب کر گیا۔ وہ جو اتنے دنوں سے رات کو اس کے سونے کے بعد یہ سب کیا کرتا تھا، آج دل سے اسے احساس دلا کے اسے اپنے لمس سے مہکا رہا تھا۔ دلکش کے پیٹ میں تتلیاں رقص کرنے لگی تھیں۔ وہ اپنے لمس سے اس کو مہکاتا جا رہا تھا۔ دلکش آنکھیں بند کیے اس کا لمس اپنے پیٹ پہ محسوس کرتی گہرے سانس بھر رہی تھی۔ کتنا انتظار کیا میں نے کہ شاید اب بتا دو، لیکن تم نے مجھے نہیں بتایا۔ بتانا تھا پر آپ اس کو ساتھ لے آئے، وہ نروٹھے انداز میں بولی۔ وہ پلان بعد کا ہے، تم پریگننٹ پہلے ہوئی۔ وہ اب کی بار ماتھے پر بل ڈالے بولا، میں تو سرپرائز دینے والی تھی۔
میرا سرپرائز کیسا لگا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ اس کے سینے سے لگتے دل سے مسکرائی۔ غلط فہمیوں اور دکھوں کے بادل چھٹے تو ہر منظر صاف اور واضح دکھائی دینے لگا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔